السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمامی حضرات کا اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ دوستوں، آپ تو تاج الشریعہ کو جانتے ہی ہوں گے، وہی تاج الشریعہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہی تاج الشریعہ جن کے مریدین پوری دنیا کے سینکڑوں ممالک میں رہتے ہیں، وہی تاج الشریعہ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت میں اپنی پوری زندگی گزار دی، وہی تاج الشریعہ جن کو مہمان کعبہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی، وہی تاج الشریعہ جن کو مصر میں وہاں کے صدر کرنل جمال عبد الناصر صاحب نے 1966 عیسوی میں پورے مصر میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر جامع ازہر ایوارڈ سے نوازا، وہی تاج الشریعہ جن کو امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے 500 بااثر شخصیات میں شامل کیا اور ان کو 28ویں نمبر پر رکھا، وہی تاج الشریعہ جو 14 ذی القعدہ 1361 ہجری بمطابق 23 نومبر 1942 عیسوی کو بریلی شریف محلہ سوداگران میں پیدا ہوئے، جن کا نام محمد اسماعیل رضا تھا اور مشہور ہوئے اختر رضا سے، جو بچپن میں ناظر قرآن تک کی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی اور پھر اپنے والد سے ابتدائی کتابیں پڑھیں، بعدہ منظر اسلام کا رخ کیا، وہاں سے درس نظامی کی تکمیل فرمائی، اس کے بعد 1963 عیسوی میں کلیہ اصول الدین المعروف جامع ازہر میں داخلہ لیا اور وہاں کے فن تفسیر و حدیث کے ماہر اساتذہ سے اکتساب علم کیا، وہی تاج الشریعہ جن کو مفتی اعظم ہند نے 19 سال کی عمر میں ہی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازا، وہی تاج الشریعہ جن کے آباء و اجداد نامور، معزز، بے مثال اور لاجواب گزرے ہیں، جیسے کہ استاذ زمن، حجت الاسلام، مفتی اعظم، مفسر اعظم، حکیم الاسلام، ریحان ملت، صدر العلماء، امین شریعت اور سب سے عبقری شخصیت مجدد اعظم حضور الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی عرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ ناظرین، تو اب آتے اپنی اصلی ٹاپک پر کہ حضور اظہری میاں علیہ رحمت و رضوان کو تاج الشریعہ کا لقب کس وجہ سے ملا اور کس نے دیا، لیکن یہ بات جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ تاج الشریعہ کا لقب اظہری میاں علیہ رحمت رضوان سے پہلے کن کو حاصل تھا۔ تو آئیے پہلے اس سوال کا ہم جواب دے دیں کہ تاج الشریعہ کا لقب حضرت عمر بن احمد بن عبداللہ محبوبی بخاری علیہ رحمت رضوان، جن کی وصال 672 ہجری یا 673 ہجری ہے، جن کی کتاب نہایت الکفایہ فی درایت الہدایہ فی فروع الفقہ الحنفی مشہور ہے، آپ کو اس زمانے میں تاج الشریعہ کا خطاب فقہی بصیرت کی وجہ سے دیا گیا۔ ایسا اہم خطاب 7 صدیوں کے بعد علماء اہل سنت نے بہت غور و فکر کے بعد جس شخصیت کو دیا وہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری علیہ رحمت رضوان کی ہے، جو اپنے علم و فضل، تقوی و تفقہ کی بنیاد پر پورے عالم اسلام میں مقبولیت کی بلندیوں پر فائز ہے۔ قاضی القضات فی الہند کا لقب ان کو اہل علم طبقہ نے ان کی علمی فقہی قابلیت کی بنیاد پر دیا ہے۔ آپ ایک بہترین عالم اور کونا مشق مفتی تھے، آپ کے ہم عصروں میں کوئی بھی علمی لحاظ سے آپ کے مثل نہیں تھا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور اظہری میاں علیہ رحمت رضوان کو تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند اور فخر ازہر کا لقب کس نے دیا، کب دیا اور کس وجہ سے دیا، آئیے ہم جانتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ محمد ابن علوی مالکی علیہ رحمت رضوان شیخ الحرم مکہ معظمہ صاحب تصانیف کثیرہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ میں حضرت تاج الشریعہ کو اس مقام پر فائز محسوس کرتا ہوں جس سے الفاظ حروف کی تعبیر آشنا نہیں۔ قطب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ رحمت رضوان خلیفہ و تلمیذ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے تاج الشریعہ کے لقب سے ملقب کیا۔ 1986 عیسوی میں گجرات کے علاقہ جوناگڑھ کی جامع مسجد میں بزم رضا کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، جس میں بے شمار علماء کرام و مفتیان کرام و مشائخین اعظام نے شراکت کی تھی۔ اس اجلاس میں ہی تمام علماء و مفتیان کرام اور مشائخین اعظام نے اتفاقی طور پر تاج الاسلام کے لقب سے ملقب فرمایا اور ایک تاج زیب سر کیا۔ مزید خطاب کا بھی اعلان ہوا، مثلا فقیہ الاسلام، معراج العلماء، تاج الاسلام وغیرہ وغیرہ۔ مفتی اعظم راجستھان مفتی محمد اشفاق حسین صاحب نعیمی علیہ رحمت رضوان کے حکم پر مفتی سید شاہد میاں علیہ الرحمہ قاضی شرع و مفتی اعظم رامپور کو اعلان کے لیے مائک پر اٹھایا گیا۔ انہوں نے سارے عطا کردہ لقب کا ذکر کرتے ہوئے آخری اعلان اس انداز میں پیش فرمایا
کہ عالم اسلام کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے علماء و مشائخ کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا محدث و مفسر، فقیہ و مفکر، مدبر و محقق، زہد و ورع کا مالک کوئی ہے تو وہ ذات جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو بلا شبہ تاج شریعت کہنا انہی کو زیبا ہے۔ سارے موجود اکابرین، معاصرین اور اصاغرین نے اس بات کی تصدیق بھی فرمائی۔ مئی 2019 میں حضور تاج الشریعہ کے دورہ مصر کے موقع پر جامع ازہر قاہرہ مصر میں آپ کے اعزاز میں عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں جامع ازہر کی جید علماء، اساتذہ اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے طلباء نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کی نوعیت یہ تھی کہ بر صغیر کے کسی عالم دین کے اعزاز میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کانفرنس تھی۔ اسی دورہ مصر کے موقع پر آپ کو جامع ازہر کی جانب سے جامع کا اعلیٰ ترین اعزاز فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا۔ جید علماء مصر خصوصاً شیخ یسری رشید مدرس بخاری شریف جامع ازہر نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔ مفتی دمشق عبدالفتاح نے 2019 میں حضور تاج الشریعہ کے دورہ شام کے موقع پر اپنی ایک تقریر میں اپنے بریلی شریف کے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب آپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھا تو مجھے صحابہ کی محبت کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ و مشائخ کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے۔ بدر ملت حضرت علامہ بدر الدین احمد قادری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ جہاں علماء کی نظر نہیں جاتی ہے وہاں بھی تاج الشریعہ کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ آپ عام ارباب سخن کی طرح صبح سے شام تک اشعار کی تیاری میں مصروف نہیں رہتے تھے، بلکہ جب بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تڑپاتی اور درد عشق آپ کو بےتاب کرتا تو از خود زبان پر نعتی اشعار جاری ہو جاتے اور یہی اشعار آپ کے سوزش عشق کی تسکین کا سامان بن جاتے۔ سید افضل المتین صاحب چشتی گدی نشین اجمیر شریف فرماتے ہیں، تاج شریعت مفتی محمد اختر رضا خان صاحب ازہری کی ذات بابرکات علمی، دینی و روحانی اور سماجی خدمات کے اعتبار سے ایک مثال ہے۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامہ ظلہ النورانی فرماتے ہیں، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اظہری میاں یگانہ روزگار محقق اور صاحب بصیرت عالم و فقیہ ہیں۔ حضرت علامہ سید محمد جیلانی محمد اشرف کچوچوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ ملک الفقہا حضرت علامہ اختر رضا خان قادری اظہری علیہ رحمۃ الرضوان نے المعتمد المنتقد اور المعتمد المستند ان دونوں اکابرین یعنی فاضل بدایونی و فاضل بریلوی علیہم الرحمۃ والرضوان کے ادق بحث کو آسان اور فہم سے قریب اسلوب سے مزین ایسا ترجمہ کیا کہ لگتا ہے کہ خود انہی حضرات کی تصنیف ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی پاکستان علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ نے المعتمد المستند کا ترجمہ فرمایا۔ شہزادہ حافظ ملت علامہ عبدالحفیظ صاحب سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم کا فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری علیہ رحمۃ الرضوان اہل سنت کے مستحکم ستون اور علم و فضل کے شامخ اور زہد و تقویٰ کے ماہ تابع تھے۔ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تحریر فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری کی رحلت کا غم صرف ایک خاندان، ایک شہر، ایک ملک کا غم نہیں بلکہ ان کی جدائی پر پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے۔ ڈاکٹر شیخ عبداللہ بن محمد ہاشمی مکہ مکرمہ آپ ان القاب سے یاد فرماتے ہیں، فضیلت الامام الشیخ محمد اختر رضا اظہری المفتی الاعظم فی الہند، اور ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد حمیری سابق ڈائریکٹر محکمہ اوقاف دبئی آپ ان القاب سے ملقب فرماتے ہیں، الشیخ العارف باللہ المحدث محمد اختر رضا الحنفی القادری اظہری۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کتنے جید علماء کرام نے حضور اظہری میاں علیہ رحمۃ الرضوان کو تاج الشریعہ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے جید علماء کرام نے بھی آپ کو تاج الشریعہ کے لقب سے ملقب فرمایا اور آپ کی عزت فرمائی۔ آخر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ تیری ہستی ہے کمالات رضا کا مظہر، تاج والوں میں شاہ تاج ہے اونچا تیرا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح محبتوں سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔